رسول خدا فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حاکم کا انتخاب کیسے ہو، یہ تشنگی ابھی ہے، تو میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ مجھے آج کوئی لیڈر چننا ہے امت مسلمہ کا، اس سے پہلے کیا طریقہ کار رہا ہے، کیسے اس کا نظام آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بے شک، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ بے شک۔ تو اگر آپ قرآن پر تھوڑی توجہ کریں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے یہ کتاب اپنے پیغمبر محمد پر اس لیے نازل کی ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف۔ نور کی طرف لے جائے۔ اول تو چیز یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا، ہماری زندگی میں جو جو ضرورتیں ہیں وہ تمام کے تمام وسیلے خداوند متعال نے مہیا فرمائے۔ تو ہمیں اگر کھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی خدا نے مہیا کیا، پینے کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس نے مہیا کیا۔ یعنی آپ چاند اور سورج کو دیکھ لیں، رات بنائی، یہ ساری چیزیں۔ تو جو اللہ ہمیں دنیا میں بھیج رہا ہے اسی نے کہا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، کہ خلقت میرے ذمہ ہے اور امر بھی میرا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ خود خلق ہو کر آئیں، اس نے خلق کیا ہے۔ تو آپ کی ہدایت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے اٹھائی، ان علینا للہدی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سمجھ لیں کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے اس میں بارہا اپنے اوصیاء کا ذکر فرمایا مختلف مقامات پر۔ ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فضائل اس قدر بیان کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ہدف ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، رسول خدا ہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یا امیر المومنین کے لیے امام حسن مجتبیٰ کے لیے فرما رہے ہیں کہ حسن منی وانا من، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہونا چاہیے، یعنی خود رسول خدا۔ رسول خدا نے فرمایا، خداوند متعال نے فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب ہو تو اپنی وصیت کو بیان فرماؤ، لکھ لو۔ اس کے علاوہ آپ اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو رسول خدا نے مختلف احادیث بیان فرمائی ہیں کہ جو بھی وصیت کے بغیر اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ، ایک روایت ہے کہ جاہلیت کی موت مر گیا، یا ایک روایت ہے کہ حرام موت، کہ تکیہ کے نیچے وصیت رکھی۔ ہاں وہ ساری چیزیں میرا خیال ہو چکی ہیں پہلے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھ لیں کہ حجۃ الوداع پر یا بعد میں وہ فرما رہے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی۔ اول تو چیز یہ ہے کہ قرآن کو آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس میں تمام خشک و تر موجود ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ کافر انکار کرتے ہیں آپ کی رسالت کا تو میں آپ کی رسالت کا گواہ ہوں اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم۔ تو ہر جو ہے وہ فکر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شخصیت کون ہے جس کے پاس تمام کا تمام کتاب کا علم ہے، اور علم کا ہونا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ جب حضرت طالوت کا انتخاب کیا گیا تو خداوند متعال نے بھی یہی کہا کہ ہم نے طالوت کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں زیادت ہے اور جسامت کا فضیلت۔ تو یہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہاں آئے ہیں لوگوں کو ظلمات سے نکالنے کے لیے، تو اگر اہل بیت سے بہتر کوئی ہوتا تو وہ اپنے اہل بیت سے بھی کہتے کہ آپ ان کی اطاعت کیجیے گا۔ اور کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے کہ ہم رسول خدا کی وصیت کے مطابق جو ہے
آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں اور کتب ہے، احادیث ہیں، اس میں رسول خدا کی وصیت موجود ہے کہ میں تم میں 12 خلفاء چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ مستند روایت بالکل بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں کہ 12، تو یعنی 12 میں سے آپ کو امام مہدی بھی ملتے ہیں. اب امام مہدی جو ہے وہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ امام مہدی آئیں گے آپ کو کس نے بتایا، تو آپ کہیں گے بھی رسول خدا کی وصیت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے، میں مہدی سے ہوں. تو کیا کیا کریں گے سب بتائے، ان کے جو بھی ہے دنیا میں عدل قائم کریں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ کے رسول نے یہ پورا کمپلیٹ سیٹ دے دیا، سیٹ آف لیڈرشپ. بس یہ میں اپنی بات پوری کروں. آج کا دور کا مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، اس کو رسول خدا کی وصیت کے مطابق یہ پتہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک امام آئے گا، اس کا نام مہدی ہے. یعنی رسول خدا جو ظلمات سے نکالنے آئے ہیں، نور میں داخل کرنے کے لیے، ان کو ہماری اور آپ کی فکر ہے کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہو، تمہارے وقت کے امام کا نام مہدی ہے، کیا کیا کرے گا، تمام کی تمام چیزیں رسول خدا نے واضح فرمائی ہیں. تو جو رسول آخری زمانے کے لوگوں کے لیے وصیت فرما رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بعد وصیت نہ فرمائیں؟